السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ینگ اسکالر اسکول کے بارے میں بعض اوقات چند والدین اس شبے کا بھی شکار ہو جاتے ہیں اور اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر ہم سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم والدین کے عمومی مسائل کے حل کے لیے اور عمومی مسائل کے لیے جو ہم ویڈیو بناتے ہیں، اس سلسلے میں ہم اس ویڈیو میں ہم والدین کی یہ غلط فہمی بھی دور کر دیں۔ تو آپ یہ مکمل ویڈیو چند منٹ کے ضرور دیکھیے گا۔ دیکھیے، اشکال یہ پیدا کیا جاتا ہے اور یہ ہو جاتا ہے اکثر والدین کو، یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس میں بچے بھی شامل ہیں، اور اس کا جو مین اس میں جو کردار ادا کرتے ہیں وہ میں اس ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا کہ اس غلط فہمی کو پیدا کرنے والے اصل میں وہ کون لوگ ہیں اور کون اس کے ذمہ دار ہیں۔ پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ اشکال کیا ہے کہ جی ینگ اسکالر اسکول میں ہوم ورک بہت زیادہ دیا جاتا ہے، بچوں کو ہوم ٹاسک بہت زیادہ دیا جاتا ہے۔ بچے جو ہیں وہ یعنی اوور برڈنڈ ہو جاتے ہیں، جب وہ گھر میں آتے ہیں تو ان سے ہوم ورک ختم نہیں ہو پاتا۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو میں یہ آپ کو کہوں گا کہ آپ ایسی کسی بھی غلط فہمی کا شکار ہونے سے پہلے، جب مجھے والدین فون کرتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ نے کبھی ہوم ورک ڈائری دیکھی ہے؟ ہوم ورک ڈائری آپ نے کبھی ملاحظہ فرمائی ہے؟ یہ نہیں جی مجھے وہ فلاں نے کہا ہے، مجھے بچوں نے کہا ہے۔ وہ بچے یہ جہاں پہ اسٹوڈنٹس بچے پڑھنے جاتے ہیں نا اکیڈمی، تو وہ ٹیچر یہ کہتی ہیں، وہ وہاں پہ پڑھانے والے یہ فرماتے ہیں۔ تو پہلے میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ آپ خدا ڈائری آپ خود ملاحظہ کیجیے۔ جب وہ خود ڈائری ملاحظہ کرتے ہیں تو الحمدللہ ان کی 90% والدین کا یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، وہ غلط فہمی سے نکل آتے ہیں۔ لیکن اب میں آپ کو ذرا اس بارے میں صرف غلط فہمی سے نکالنا مقصد نہیں ہے، بلکہ میں اس کے پیچھے جو تھیم ہے، جو لاجک ہے نا، میں آپ کو آج اس کے بارے میں بھی آگاہ کروں گا۔ دیکھیے، جو سلیبس ہوتا ہے نا، سلیبس یعنی جو بکس ہیں، یہ تو کسی ادارے نے نہیں پرنٹ کی ہوتی، یعنی یہ ہر ادارے کی کوئی مختلف نہیں ہوتی، مطلب ٹائٹل مختلف ہو سکتے ہیں، کمپنی مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن جو اس میں مٹیریل ہے، جو مواد ہے، جو کنٹینٹ ہے، یہ تقریباً سب کا سیم ہوتا ہے۔ اور یہ کہاں سے آتا ہے، یہ کون ڈیسائیڈ کرتے ہیں؟ یہ گورنمنٹ طے کرتی ہے، گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ قومی اسمبلی میں کریکلم نصاب جو ہے وہ اس کو طے کیا جاتا ہے، اور اس کی روشنی میں پھر ان آبجیکٹیوز کو پانے کے لیے اور ان آبجیکٹیو کو حاصل کرنے کے لیے، ان انسٹرکشنل آبجیکٹیو کو حاصل کرنے کے لیے پھر جو مختلف کمپنیاں ہیں، اور اسی طرح سے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ ہے، ہر صوبے کا ایک اپنا جو ہے وہ بورڈ ہے، پرنٹنگ بورڈ ہے، تو وہ کریکلم کی جو بکس ہیں وہ پرنٹ کرتے ہیں۔ تو ایک بات تو آپ یہ یاد رکھیے کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے طے شدہ سلیبس ہوتا ہے، جو مختلف کمپنیوں سے کی روشنی میں، اسی آؤٹ لائن کی روشنی میں یہ سارا سلیبس جو ہے وہ بکس پرنٹ کرتی ہیں۔ لہٰذا ایک بات تو آپ کو یہ کلیئر ہو جانی چاہیے، کسی بھی اسکول کی اگر پرفارمنس کو آپ نے جانچنا ہے تو ایک یہ بھی کرائٹیریا ہے، ایک یہ بھی معیار ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جنہوں نے جس کمپنی کی بھی بکس لگائی ہوئی ہیں، ویسے تو جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے جو آرڈر ہے، بڑی سختی سے اس چیز پر جو عمل کروایا جاتا ہے کہ جو گورنمنٹ کی اپنی پرنٹڈ بکس ہیں نا وہی لگوائی جائیں۔ وہ چونکہ قومی جو نصاب ہے اس کی روشنی میں وہ ظاہری بات ہے وہ لکھی جاتی ہیں، ان کی منظوری دی جاتی ہے۔ بہرحال کسی بھی اسکول میں کسی بھی کمپنی کی کوئی بکس لگی ہوئی ہیں، کسی بھی کلاس میں کسی بھی سبجیکٹ کی میں بات اگر کروں، تو آپ یہ بھی دیکھیے کہ جو بھی بکس انہوں نے لگوائی ہوئی ہیں، اسکول میں لگی ہوئی ہیں، اس کا کتنے % وہ پورے سال میں ایک ایکڈیمک سیشن میں، جو مارچ سے عام طور پہ سٹارٹ ہوتا ہے اور فروری میں ختم ہوتا ہے، یا فروری میں شروع ہوتا ہے تو جنوری میں ختم ہوتا ہے، ہر اسکول کا ایک اپنا شیڈول ہے، تو کتنے % وہ بکس ان کو پڑھائی جاتی ہیں، یا بچوں کو ازبر کروائی جاتی ہیں، یا بچوں کو ان کے کانسیپٹ سمجھائے جاتے ہیں، یا اس میں سے ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں، یا لکھنا سکھایا جاتا ہے، یا اسی طرح سے پروجیکٹس کے ذریعے، یا کسی بھی میتھڈ کے ذریعے اس میں سے جو انسٹرکشنل آبجیکٹیو دیے گئے ہیں، جتنے وہ چیپٹرز ہیں، تو ان سارے چیپٹر کے شروع میں جو انسٹرکشنل آبجیکٹیوز ہیں، اس بک کا کتنے % اسٹوڈنٹس کو کلاس میں کروایا جاتا ہے ایک ایکڈیمک سیشن کے دوران، آپ اس کی روشنی میں آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اگر کسی اسکول میں سارے سال کے اندر 25% کتابیں یا 2-4 چیپٹر پڑھائے جائیں گے، اور اسی طرح سے بچے جو بڑے ایزی رہیں گے، تو ظاہر بات ہے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال اب میں بات کرتا ہوں اپنے ینگ اسکالر اسکول اینڈ کالج کے سسٹم آف ایجوکیشن کی۔ دیکھیے، گورنمنٹ نے جو کتابیں پریسکرائب کی ہوتی ہیں نا، جو ہمارے ہاں یعنی اسکول میں ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ہر کلاس میں پری پرائمری سے لے کے میٹرک کلاسز تک، تو چونکہ 9 جونیئر سینئر اور 10 جو کلاسز ہیں، یہ تو عام طور پہ بورڈ کلاسز ہیں، ان میں تو 100% ہم نے سلیبس جو ہے وہ کور کروانا ہوتا ہے نا، اس میں تو بلکہ اس سے بھی اب چونکہ کریٹو سسٹم ہے
اس سے بھی زیادہ ہمیں کروانا پڑتا ہے۔ کلاس 7 تک کے بارے میں یہ جو کمپلین ہے، بچے اوور برڈن ہو جاتے ہیں، ان کو سلیبس بہت زیادہ ملتا ہے، ان کو ہوم ورک بڑا زیادہ ملتا ہے، ان کو لکھنے کا کام بڑا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں میری گزارش یہ ہے کہ ہم ابھی بھی یعنی جو بھی ہم نے بکس لگوائی ہوئی آپ دیکھیے، جس میں زیادہ تر گورنمنٹ کی پرنٹڈ بکس ہیں، 75% ہم پورے سال میں سب سے کم چھٹیاں کر کے بھی ہم 75% کی صرف ریڈنگ کروا پاتے ہیں، 75% کی پوری کتاب کبھی نہیں کروا پاتے ہم۔ اور اسی طرح سے جتنا یعنی اس بک میں انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے اور بچوں کو کچھ چیزیں جو زبانی یا ان کے کانسیپٹس جو ان کی کمپریہنشن کا حصہ بننے چاہیے، اس میں سے بھی ہم بہت بھی زور لگائیں تو 50% کروا پاتے ہیں۔ اور جتنا کتاب والے نے ڈیمانڈ کی ہے، اس کتاب کے سبجیکٹ کی ڈیمانڈ ہے کہ کم از کم یہ چیزیں بچوں کو لکھنی آنی چاہیے۔ اگر وہ اردو ہے تو اس میں ڈکٹیشن ہے، اس میں اسی طرح سے کویسچن آنسرنگ ہے، اس کی ایکسرسائزز ہیں، اسی طرح سے سائنس ہے تو اس کے ڈائیگرامز ہیں، اسی طرح سے اس کی بھی ایکسرسائزز ہیں، اس میں ایکٹیویٹیز ہیں، پروجیکٹس ہیں وغیرہ وغیرہ۔ جتنی چیزیں یعنی کتاب والے کی ڈیمانڈ ہے کہ کم از کم اتنی چیزیں بچوں کو لکھنی چاہیے، ہم ابھی بھی یعنی 30 to 40% وہ لکھوا پاتے ہیں پورے سال میں، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے بار بار اسکول بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہم اتنا سا ابھی تک ان کو یعنی آپ یہ دیکھیے کہ 75% ہم ریڈنگ کروا پاتے ہیں، جبکہ ساری کی کروانی چاہیے۔ اور اسی طرح سے ساری کتاب کے جو کانسیپٹس ہیں، ریڈنگ کمپریہنشن جو ہے وہ ہونی چاہیے، لیکن ہم وہ 50% تک بڑی مشکل سے پہنچ پاتے ہیں۔ اور جتنا کتاب میں ان کی ایکسرسائز میں ڈیمانڈ ہے کہ آپ یہ بچوں کو کم از کم یہ چیزیں اتنی لکھنی آنی چاہیے، ہم اس کے 30 to 40% لکھوا پاتے ہیں۔ آپ کسی بھی سال کی ہماری ہوم ورک ڈائری کسی اسٹوڈنٹ کے اپنے بچوں کی اب چیک کر کے دیکھ لیں۔ اس کے باوجود اگر یہ شور مچایا جائے یا یہ کہا جائے یا یہ اعتراض کیا جائے، اچھا میں آپ کو ایک اور آپ کا کنسیپٹ بھی کلیئر کروں نا، بطور والدین آپ کی بھی ٹریننگ ضروری ہے اور آپ کو حقائق سے آگاہ کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ دیکھیے پری پرائمری کلاسز کا بچہ جب گھر میں جائے، پری پرائمری کا بچہ جب گھر میں جائے اسکول میں پڑھ کے، اسکول سے پڑھ کر، تو کم از کم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 1 گھنٹہ اس کو گھر میں ایکڈیمک ایکٹیویٹیز میں یعنی جتنی چیزیں ٹیچر نے اسکول میں ان کو پڑھائیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کی، ان کو ملٹی میڈیا کے ذریعے ان کو کچھ کانسیپٹ دیے، ان کو چیزیں سکھائی گئیں، ان کو پڑھائی گئیں، سمجھائی گئی، کم از کم ان کو ریوائز کرنے کے لیے، ان کو پختہ کرنے کے لیے گھر میں کم از کم پونا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ ان کو دینا چاہیے۔ اسی طرح سے جو پرائمری کلاسز ہم سمجھتے ہیں 1 سے لے کے 5 تک کے بچوں کو کم از کم گھر میں 1 سے 1.5 گھنٹہ ضرور ٹائم دینا چاہیے۔ اور اسی طرح سے مڈل جو کلاسز ہیں اور اسی طرح سے جو ہائی کلاسز ہیں 6 سے لے کے 10 تک کم از کم ان کو 2 سے 3 گھنٹے 2 to 3 hours ان کو گھر میں پڑھنا چاہیے، ٹائم دینا چاہیے۔ اب اگر کوئی والدین یہ کہیں کہ بھائی اس سے بھی کم یعنی آپ کام دیں، تو پھر ہم تو ان سے یہ کہتے ہیں کہ پھر ٹھیک ہے آپ ہمیں لے کر دے دیں، آپ اگر ہمیں یہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم ٹیچر کو کہہ دیں گے کہ آپ کے بچوں کو ہم کچھ نہیں کہیں گے ہوم ورک نہ کرنے پر۔ لیکن اگر اس سے بھی کم یعنی بچوں کو آپ گھر میں اس سے بھی زیادہ ریلیکس کرنا چاہیں گے تو بچوں کی پڑھائی نہیں ہوگی، پھر بچوں کی یعنی جو لرننگ کی ان کی ایج ہے نا وہ وقت نکل جائے گا اور وہ سلیبس کو کور نہیں کر سکیں گے، وہ آئندہ ایگزامس کے لیے اور پریکٹیکل لائف کے لیے بچے تیار نہیں ہو سکیں گے۔ اور سب سے اہم آخری بات، شور مچاتا کون ہے اس بارے میں؟ زیادہ تر وہ اکیڈمیز والے، وہ ٹیوشن سینٹرز والے، جہاں بچے جاتے ہیں اور جہاں دوسرے اسکولس کے بچے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں ہمارے بچے جو ہے اسکول کے، وہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے اسکول کے بچوں کو تو یہ اتنا یہ کام ملا ہوا ہے، اتنا تھوڑا سا یہ کام ملا ہوا ہے اور وہ آدھے گھنٹے میں 15 منٹ میں فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو بجائے وہ جو ٹیچرز ہیں اللہ ماشاء اللہ میں سب کی بات نہیں کروں گا، تو بجائے وہ ٹیچرز یا وہ جو ٹیوٹرز ہیں وہ ہمارے بچوں کو اپریشیٹ کریں اور وہ والدین کو یعنی اس بات کے اوپر سپورٹ کریں کہ واقعی آپ کے بچے ینگ اسکالر اسکول میں جا رہے ہیں تو یہ ماشاءاللہ کوئی کام کر کے آتے ہیں، کچھ کام لے کر آتے ہیں، پھر ہم ان کو یعنی ہمیں ان کو پڑھانے کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی۔ تو اللہ ماشاءاللہ زیادہ تر پھر ان کو یہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ کے بچوں کو تو اسکول میں کام بہت ملتا ہے، میرے پاس باقی سارے بچوں کے اسکولوں کے بچے آتے ہیں، وہ 15 منٹ میں 20 منٹ میں آدھے گھنٹے میں فارغ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد بچے انجوائے کرتے ہیں، بچے بڑے خوش ہیں۔ اصل میں ایسے جو ٹیوٹرز ہیں، جو ٹیچرز ہیں، یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، یہ آپ نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کہاں بچے ڈالے ہوئے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے الحمدللہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ینگ اسکالر اسکول اینڈ کالج کے، ہم اسکول میں ان کو جتنے ہمارے اساتذہ کرام پڑھاتے ہیں ان کو ان
ان کی انسٹرکشن کرتے ہیں، ان کی ٹیچنگ ان کو کرتے ہیں. تو آپ اگر کسی بھی اکیڈمی میں نہیں بھیجتے تو جو ٹائمنگ میں نے آپ کو بتایا نا کہ پری پرائمری کے لیے کم از کم 1 گھنٹہ یا پونا گھنٹہ، اسی طرح سے پرائمری کے لیے آپ 1 سے 1.5 گھنٹہ، اور اسی طرح سے مڈل اور ہائی کے لیے 2 سے 3 گھنٹے. تو آپ اگر ہماری ہوم ورک ڈائری دیکھیں گے تو یہی چیزیں ہوں گی، اتنا ہی ٹائم میں بچے کور کر لیں گے. تو آپ ان کو گھر میں خود کرنے کا موقع دیں، آپ خود ان کے ساتھ شامل ہوں، تو انشاءاللہ العزیز یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. بچوں کو آخر میں میرا یہ سوال ہے کہ کیا بچوں کو ایزی کرنا اس ایج میں، مطلب یہ ٹینشن میں ڈالنا مقصد نہیں ہے، یا ان کو گیم سپورٹ سے چھڑوانا مقصد نہیں ہے. وہ چیزیں تو لائف کا حصہ ہیں، وہ ضروری ہیں، وہ اسکول میں بھی الحمدللہ ہم مناسب وقت ان چیزوں کو دیتے ہیں. لیکن بہرحال ایجوکیشن کا مقصد بچوں کو ایزی رکھنا، ریلیکس کرنے کے طریقے ڈھونڈنا نہیں ہے. اور ایسے اسکول میں داخل کروانا مقصد نہیں جہاں بچے بڑے ریلیکس فیل کریں، بچے بڑے ایزی فیل کریں. یہ بہرحال ایجوکیشن کا یعنی فلسفہ اور یہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.